آج پروسیڈنگز روک دی گئی ہیں، اور پروسیڈنگز روکنے کی وجہ یہ تھی کہ آج جج صاحب نے چلان کی کاپی اور جو گواہان کے بیانات تھے 265C کی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ 7 دن ٹرائل شروع ہونے سے پہلے وہ نقول دی جاتی ہیں، مگر آج ہم نے وہ اپلیکیشن ایک سبمٹ کی کہ یہ بالکل امپراپر سٹیج ہے اور یہ اپلیکیشن آپ ہماری ایکسیپٹ کریں، اور آج کے دن یہ معاملہ ایڈجرن ہونا چاہیے، اور یہ کاپیز ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے قانونی طور پر۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ پروسیڈنگز پبلک میں ہونی ہے یا یہ بند کمرے میں ہونی ہے، یہ جیل کے اندر ہونی ہے۔ یہ سارا معاملہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کے پاس سب جوڈس ہے، جہاں پر یہ تمام ایشوز پہ بحث بھی ہو رہی ہے اور بحث مکمل بھی ہو چکی ہوئی ہے، صرف آرڈر ریزروڈ ہے، اور وہ فیصلہ بہت جلد متوقع ہے، جس کے بعد یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب کا سائفر کا ٹرائل ان کیمرہ ہوگا، یعنی کہ پبلک کی آنکھ سے دور، یا وہ اوپن ٹرائل اور اوپن پروسیڈنگز ہوں گی۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ سرکار کا کیس سائفر میں FIR میں ایک طرف تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے عوام کو سائفر کے کانٹینٹس بتا دیے اور ان سے شیئر کر لیے ہیں، اور یہ پبلک نالج ہو گئی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ عدالت سے یہ استدعا کر رہے ہیں کہ یہ باتیں پبلک تک نہیں جانی چاہیے۔ سو ہم نے عدالت کے آگے نقطہ یہی اٹھایا کہ کون سی بات سرکار کی مانی جائے کہ یہ باتیں عوام تک آ گئی ہیں یا یہ باتیں عوام تک نہیں جانی چاہیے۔ تو یہ آرگیومنٹ آج بھی لیا گیا، اور اس آرگیومنٹ کو آج بھی کورٹ نے اپریشیٹ کیا۔ آج نتیجہ یہ ہوا تمام بحث کا کہ کورٹ نے فار دا ٹائم بینگ پبلک جو عوام کو اس مقدمے سے باہر رکھنے کی درخواست کو سرکار کی خارج کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ چونکہ آلریڈی جیل میں چل رہا ہے، یہ جب تک کہ کوئی حالات نہ بدلیں یا کوئی درخواست دوبارہ نہ آئے یا کوئی ایسا ایویڈنس نہ آئے، تب تک یہ عدالت جو ہے یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز نہیں کرے گی۔ مگر ہم اس آرڈر سے بالکل مطمئن نہیں ہیں، اور ہم اس آرڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، کیونکہ جج صاحب کو اس درخواست کو ڈسمس کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ڈسپوز آف کرتے، اس گنجائش کے ساتھ اس گنجائش کے ساتھ کہ آپ دوبارہ کبھی فائل کر لیجئے گا۔ سو بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اوپن پروسیڈنگز ہوئی، پوری پاکستان نے اور پوری عوام نے وہ پروسیڈنگ سنی۔ اسی طرح یہ بڑا سنگین الزام ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا، اس کی تمام کارروائی اگر ان کیمرہ اگر پاکستان کی عوام اس کو نہ دیکھے تو ایٹ لیسٹ یہ اوپن کورٹ میں تو یہ ٹرائل ہو۔ 100 سال کا پرانا قانون ہے جس کا یہ ٹرائل ہو رہا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی کیس لاء نہیں ملتا، کوئی آج سے پہلے ایسا کیس نہیں ہوا جسے عوام سے دور رکھا جائے۔ ایک الزام لگایا ہے تو اس کو اوپنلی عوام کے سامنے ثابت کرنا بھی جو ہے وہ فیئر پروسیڈنگز کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے۔ آج دوبارہ ملاقات کا ٹائم بہت مختصر سا دیا گیا، اور سرکار نے جو یہاں پر بھی آج درخواست دی، سرکار نے اس بات کو چھپایا کہ اسی ایشو پر کہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ تو جب ایک معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اسی وقت اس کو نیچے لانا بالکل غیر مناسب تھا، اور انہوں نے اس بات کو عدالت سے چھپایا۔ آج اس بات کو ہم نے ہائی لائٹ کیا۔ میں ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا جاؤں کہ جب سے یہ مقدمہ شروع ہوا ہے سائفر کا، عمران خان صاحب کی اریسٹ کو بھی سیکرٹ رکھا گیا، عمران خان صاحب کے ریمانڈز کو بھی سیکرٹ رکھا گیا، اور اب یہ ٹرائل بھی سیکرٹ رکھا جا رہا ہے۔ بند کمرے میں جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے، یہ فیئرنیس کی وائلیشن ہے۔ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور اوپن پروسیڈنگز ہونی چاہیے، جیسے ہر سنگین مقدمے کی اوپن پروسیڈنگز ہوتی تھی۔ کسی پر اگر کوئی ایسا پورشن آتا ہے تو اس میں اگر جج صاحب مناسب سمجھیں تو کچھ دیر کے لیے اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، مگر مکمل پابندی لگانا ایویڈنس کے اوپر، عوام کے اوپر، ریلیٹیوز کے اوپر، ایون آن لائرز کے صرف 1 یا 2 وکیل آئیں گے، پروسیکیوٹرز 3 ہیں، جبکہ ڈیفنس کاؤنسلز جو ہیں
وہ بھی 4 لوگوں کا یہ سپوزڈلی ٹرائل ہے، تو اسی حساب سے وکلا بھی ہونے چاہیے. بہت چھوٹا سا کمرہ ہے کورٹ کا جہاں پر یہ ٹرائل ہو رہا ہے، تو اس کو ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹیفیکیشن جیل ٹرائل کا کالعدم قرار دے اور وہ اپنا فیصلہ جلد از جلد سنائے، تاکہ یہ ٹرائل اگر ہونا ہے تو یہ عوام کے سامنے آئے. میں یہ بھی آخر میں کہنا چاہوں گا کہ تمام اپلیکیشنز پہ تو بڑا تیزی سے پروسیڈ کیا جا رہا ہے. یہ مناسب ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ضمانت کی اپلیکیشن ہے اس پر بھی اگر کچھ توجہ دے دی جائے اور اس کو بھی سن لیا جائے اور اس کا بھی فیصلہ ایٹ دی ارلیسٹ آ جائے تو شاید یہ ٹرائل شروع کرنے کی ضرورت ہی. خان صاحب، عمران صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ کے مختصر ملاقات ہوئی ہے، کیا آپ نے ان کا مراحل دیکھا؟ کیا کہنا ہے خان صاحب کیس کے حوالے سے خاص طور پر؟ دوسرا یہ جو معاملہ عدالت عالیہ میں ابھی تک ججمنٹ ریزرو نہیں آتی، تو آئندہ سماعت بھی اسی طرح کورٹ میں جیل میں ہوگی یا عدالت؟ ہم امید کرتے ہیں کہ جو ایشو ہے آئندہ سماعت کا، یہ 2-3 دن کے اندر یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا عمران خان صاحب سے ملاقات اور کیا محسوس کیا، میں عمیر خان نیازی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا رکھا گیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ اس پر کچھ کامنٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب نے اپنا احوال تو ذاتی نہیں ابھی بیان کیا کیونکہ تفصیلی ملاقات وکلا کی کل ہے، وکلا کا دن کل ہے، مگر انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ سے ریٹریٹ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، ہم اپنے موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں اور بیسیکلی سائفر کا ٹرائل کچھ اور طاقتوں کو بچانے کی کوشش ہے اور ان چیزوں کو بھی ہم پورا سامنے لائیں گے. انہوں نے دوبارہ سے ڈونلڈ لو کا نام لیا، ٹھیک ہے، سب کی انٹرفیئرنس تھی. وہ میسیج میرے لیے نہیں آیا تھا، وہ کسی اور کے لیے آیا تھا اور وہ میسیج کس طرح سے امپلیمنٹ ہوا جس کے تحت میری حکومت کو واپس چلتا کیا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی اور انہوں نے کچھ ہدایت اپنے اسپوکس پرسن کے حوالے سے دی ہے، وہ کیونکہ میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پارٹی کو پہلے اس کے بارے میں مطلع کرنا ہے. وہ اطلاع جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. خان صاحب کو ڈیل کے لیے کوئی اپروچ کیا جا رہا ہے یا اس سوال؟ اچھا، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ، یہ میں نے بات نہیں کی، خان صاحب نے ڈائریکٹ خود گئی کہ باہر جا کے کلیئرلی کہہ دینا کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے. مطلب یہ میں پہلے بھی اٹک سے باہر بھی خان صاحب کا پیغام دیا تھا کہ ڈیل ہماری کس سے، ہماری عوام کے ساتھ ڈیل ہے. ہم تو چاہے 90 دن میں الیکشن رہے ہیں، ان کا یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، باقی جو آئے گا ہم کو رزلٹ کو پریمپٹ کر سکتے ہیں نا، آپ گیس کر سکتے ہیں کہ عوام کا رجحان ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں الیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، عوام کی کورٹ میں جاتے ہیں، جس کا جو فیصلہ ہو گیا اس کو قابل قبول ہوگا. کل کون کون لوگ مجھے ملنے آئے وہ انہوں نے ڈسکس کیا. ساتھ ساتھ انہوں نے کیونکہ سائفر کا کیس کا جو زیر بحث تھا اور بنیادی ابھی چل ہی یہی رہا ہے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے اسپیسیفک انسٹرکشن دی کہ پارٹی میری اس کو میکسیمم ہائی لائٹ کرے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، باہر کی قوتوں نے ایک غلط چیز کرائی گئی، ٹھیک ہے، اور کس کے لیے پیغام آیا گیا وہ ساری تفصیلات انہوں نے شیئر کی اور انہوں نے کہا کہ میں آگے فردر تھرسڈے کو ڈیٹیل یہ شیئر کروں گا اور اسی میسج کو آپ نے باہر سپریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اسی کے ارد گرد احوال گھومتا رہا. باقی پارٹی کے کچھ انٹرنل میٹرز تھے وہ سرسری سے ان پہ بات ہوئی. خان صاحب کے پیرنٹس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. پیرنٹس کے معاملے میں خان صاحب آج کیونکہ کورٹ کا دن تھا تو ظاہری بات ہے کہ ایک اپنا جیسا نارمل ڈریس اپ ہو کے آتے ہیں اپنے ٹریک سوٹ اسی طرح سے تھے، ٹھیک ہے. باقی جو ہے نا کیونکہ کل باقاعدہ ہوگی، کیونکہ دیکھیں نا خان صاحب اور ہمارے درمیان ایک جالی کا گیپ تھا، اس میں باقاعدہ ایون بات کرنا مشکل تھا، وہ مطلب بڑے ڈیفیکلٹی سے جو ہے نا بات